بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی لونڈی تھی۔ حضرت زنیرہ جب اسلام لائیں تو ابو جہل نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی۔ وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ ابو جہل ہر روز نئے نئے طریقوں سے ظلم کرتا، کبھی کئی دن تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتا، کبھی سونے پر پابندی لگا دیتا اور اونگ آتے ہی کھال تک نوچ لینے والی چھڑی سے مار مار کر لہولہان کر دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا جسم زخم رہتا اور اس میں سے خون و پیپ رسنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچتی تو غمگین ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں، اور اس سے کہا کہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہٰذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نہایت طنزیہ لہجے میں بولا، دیکھ لات و عزیٰ نے تجھے اندھا کر دیا، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے۔ اس جملے نے زخم حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا، مگر وہ خاموش رہیں۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مشرکین حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دے دے کر مسلمانوں پر جملے کسنے لگے کہ دیکھو زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لات و عزیٰ نے اندھا کر دیا ہے۔ ایک روز چند مشرکین نے یہ بات حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہی تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تڑپ کر کہا، خدا کی قسم لات و عزیٰ لکڑی و پتھر کے بت ہیں، وہ کیا جانے کہ کون انہیں پوج رہا ہے اور کون نہیں پوجتا۔ اگر میری بینائی زائل ہو گئی ہے تو یہ مصیبت میرے لیے اللہ کا ایک امتحان ہے، اگر وہ چاہے تو میری بینائی واپس بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر سارے مشرکین نے طنزیہ کہکہ لگایا اور زیادہ مضحکہ خیز انداز میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سب کو ہنس ہنس کر بتانے لگے۔ پورے دن حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کا تذکرہ کر کے شرک کے پیروکار کہکے لگاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے رہے۔ اگلے روز حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سو کر بیدار ہوئیں تو ان بے نور آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی، اب ان کی بینائی پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی واپس لوٹنے کی خبر بھی مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کا مزے لے لے کر مضحکہ اور تمسخر اڑاتے تھے، انہیں سانپ سونگھ گیا تھا۔ خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا، اگر تم زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس اب مزید نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اپنی ہی بات کی وجہ سے اسے صبح کی اٹھانی پڑتی تھی، اس لیے اس نے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی سٹوری۔ اس قسم کی سٹوریز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔